یہ ہے بدنام زمانہ کا آئی لینڈ جسے ایکسٹریم آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ 72 ایکڑز پر پھیلے اس جزیرے پر ہر آسائش موجود تھی۔ اس جزیرے پر مشہور شخصیات کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ یہاں پارٹیز اور ویکیشن کی آڑ میں کم عمر بچیوں کا غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ رپورٹس کا کہنا ہے اس آئی لینڈ پر انڈر گراؤنڈ ٹنل بھی بنے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹنل کو خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ جن لوگوں کو ان اڈوں پر تکلیف تھی وہ تھی کم عمر لڑکیاں اور اس کے والدین۔ طاقتور شخصیات کا نام سنتے ہی ان کے خلاف جانے کی ہمت نہ ہوتی، کم سے کم کئی سالوں تک تو نہیں۔ جب مارچ 2005 میں ان کی اصلیت کا پردہ اٹھا، جب ایک لڑکی نے بڑی ہمت سے جا کر ایک قریبی تھانے میں جا کر جیفلین کے خلاف کمپلین کی، پولیس، FBI اور دوسری ایجنسیز کو جب ان کے معلومات پڑی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایویڈنس میں شامل تھے اہم شخصیات کے نام، ان کی نامناسب تصویریں۔ ان تمام ثبوتوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور انہی ڈاکومنٹ کو کہا جاتا ہے ایپسٹین فائل۔ پر سوال تھا کہ کون تھا جیفری ایپسٹین؟ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اس کا تعلق مشہور شخصیات کے ساتھ کیسے بنا؟ اتنی سیکیور جیل میں جیفری کی موت کے وقت کیمروں کا خراب ہونا محض اتفاق تھا یا کسی بھی طاقتور شخص کا ہاتھ؟ ایپسٹین اپنی مشہور شخصیت اور پیسے کے زور پر معصوم بچیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایپسٹین کی شاہی زندگی کسی خواب سے کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصلی سلطنت 72 ایکڑز میں پھیلے جزیرے پر تھی، جسے ایپسٹین آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایپسٹین اپنا پرائیویٹ جیٹ استعمال کرتا تھا، جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا۔ اس آئی لینڈ پر انڈر ایج لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ ایپسٹین کی زندگی میں پیسہ ہی نہیں بلکہ کچھ شخصیات کے چہرے بھی تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایپسٹین کے دوست اور پڑوسی بھی تھے۔ بل گیٹس سے لے کر سوشل سٹار تک سب ایپسٹین کے آئی لینڈ پر موجود تھے۔ ایپسٹین کا اصل چہرہ 2005 کو دنیا کے سامنے آیا، جب اس لڑکی نے پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلین کی تھی۔ پولیس انویسٹیگیشن نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پتہ چلا ایک دو نہیں بلکہ درجنوں انڈر ایج لڑکیوں کا شکار کر رہا تھا۔